جی کر لیجیے۔ تو ایک بھائی کا سوال تھا کہ کیا قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، قرآن پاک اگر عربی نہیں آتی ہے تو قرآن کا ترجمہ ہی پڑھیں گے، لیکن کس کا پڑھیں؟ تو دیکھیں سیدھی سادی بات ہے، اس کا پڑھے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے میں وہ صحیح صحیح سمجھوں۔ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے وہ میں صحیح صحیح سمجھوں، تو جس نے صحیح صحیح ترجمہ کیا ہے اس کا پڑھے۔ سمجھے آپ؟ ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کا پڑھنا ہے جس نے صحیح کیا ہے، اس کا نہیں پڑھنا ہے جس نے غلط کیا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مولانا مودودی صاحب انہوں نے ترجمہ کرتے کرتے ایسی بات کی ہے کہ صحابہ کرام کی جو ہے بے احترامی لازم آتی ہے۔ غیر مقلدین کا ترجمہ ایسا ہے کہ انڈیا میں وہی ترجمہ چھپتا ہے تو اس میں کچھ اور رہتا ہے، سعودی والوں کے فیور میں کچھ اور کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کریں جس نے صحیح بات لکھی ہو۔ صحیح بات ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، اور غلط بات جو ہوتی ہے وہ مطلب پرستی میں کسی کے فیور میں کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ سورۃ النساء کے اندر ہے کہ اے نبی اگر لوگ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے استغفار کی درخواست کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ اور پھر اس میں ایک دیہاتی کا واقعہ ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بیان کیا ہے، تو توصیف الرحمان نے سینہ کوٹتے ہوئے جو ہے ماتم کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شرک ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی کی چیز ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا ہے تفسیر کی کتاب کے اندر، مگر غیر مقلدوں نے جب تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ کیا تو اس واقعے کو اڑا دیا۔ تو ایسوں کا ترجمہ نہ پڑھے جو کسی چیز کو اپنے مطلب کے لیے اڑا دے، حذف کر دے، اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دے۔ نہ ایڈ کرنے والوں کا ترجمہ پڑھے اور نہ ہٹانے اور گھٹانے والے کا ترجمہ پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے جس نے ایمانداری کے ساتھ پورا لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے اور وہی لکھا ہے جو صحیح تھا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ای دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین باد، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔